امین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا انشاءاللہ العزیز 49واں سلسلہ ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے آیات ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون تک تفسیر، اس کے نکات اور اعتراضات کا بیان مکمل کیا تھا۔ اب جو آیت ہے وہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس آیت سے آج ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے اس کے تعلق کے حوالے سے بیان کر دیں گے۔ اس آیت کا گزشتہ آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلے یہ کہ ان کفار کی پہلے آیات میں ان کفار کی صفات اور حالات کا ذکر فرمایا گیا اور اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے جو کفار کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ پاک ایمان سے محروم رہتے ہیں اور ازلی کو کافروں میں سے ہیں، اب ان کی آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی یا تو اس آیات میں ان کی صفات کا ذکر تھا وہ ان کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا پہلے ان کی بیماری کا تذکرہ ہوا، اب اس بیماری کی وجہ کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آیت پہلے آیات کی وجہ یا اس کا انجام ہے۔ تو سب سے پہلے جو لفظ کلمہ استعمال ہوا یہاں پہ ختم اللہ، تو ختم کے معنی ہے چھپانا، مضبوط کرنا یا کسی چیز کو انتہا پہ پہنچانا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں جو استعمال ہوا اس کے معنی ہیں مہر لگانے کو۔ تو مہر کو ختم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کے اوپر جب ہم مہر لگا دیتے ہیں تو اب اس کی قانون یہ ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر اب نہ تو کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ تو وہ اس لیے مہر کہا جاتا ہے اس کو۔ جیسے ہم آج کل اپنے دیکھتے ہیں لفافوں پہ یا پارسل وغیرہ پہ ہم مہر لگاتے ہیں کہ اس کو نہ کوئی اب کھول سکتا ہے، جس کے لیے بنا ہے وہی کھولے گا، اس سے پہلے اس میں سے نہ کوئی چیز نکال سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں کوئی چیز ڈال سکتا ہے۔ تو یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پہ مہر لگانے سے یہ مطلب ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ کفر اور گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے۔ مطلب وہ ایسے انسان ہیں کہ ان کے یہاں ان کی سوچ میں کفر یا برائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اسے اچھا سمجھنے لگ گئے۔ اب ان کو کوئی دعوت دے یا ان کو کوئی حق بات کی تلقین کرے، اس پہ ان کو اثر نہیں پڑنے والا، کیونکہ برائی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور اچھائی کو برا سمجھتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت سے وہ بے رغبتی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ ان کے زبان سے کبھی دل سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان کے دل میں کبھی کوئی حق ڈال سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ مہر کا لفظ استعمال کیا کہ اب ان کے قلب کا جو حال ہے وہ ایسا ہے اس لفافے اس پارسل کی طرح کہ جس میں سے اب مہر لگ چکی، اب اس میں سے نہ کوئی چیز ہم اس میں سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں نہ اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ان کے دلوں کی ہے، جس کیفیت کی بنا پہ اب وہ ازلی کفر میں مبتلا ہو گئے اور کبھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اس حالت کو یہاں ختم سے بیان فرمایا۔ اسی حالت کو دوسری جگہ ایک اور آیت میں طوا سے اللہ پاک نے بیان فرمایا، جس میں آیت ہے طوا اللہ علی قلوبہم، جس کے معنی بھی تقریباً یہی ہیں کہ چھاپنا۔
تیسری جگہ ایک اور لفظ سے کلمے سے اس کو تشبیہ دی گئی، وہ ہے اغفال، کہ اغفلنا قلبہ، کہ ان کے دل یا ان کے قلب اب کیا ہو گئے، غافل ہو گئے۔ ایک اور جگہ اس کو قاسیاتن سے اللہ پاک نے تشبیہ دی، یعنی سخت ہو گئے ان کے دل۔ پانچویں جگہ اس کو رائنا سے اللہ پاک نے تشبیہ دی، اسی لیے استعمال فرمایا رانا اعلیٰ قلوبہم۔ اور ان تمام لفظوں کے جو معنی ہیں تقریباً قریب قریب ہیں، کہ ان کے دل میں اب نہ تو کوئی جگہ رہی، وہ اتنے سخت ہو گئے، یا ان کے دلوں کو اللہ پاک نے انہوں نے خود اپنے دل کو ایسا کر لیا کہ اب وہ ایمان کا رستہ ان کے دل میں جا ہی نہیں سکتا، بلکہ اب وہ صرف کفر پہ ہی قائم رہیں گے۔ تو ان سب الفاظ کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، اور تو دلوں پہ کفر کی مہر لگ جائے، حقیقتاً وہ عذاب الہی سے مراد ہے۔ اب یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہوتا ہے کہ کسی شخص میں اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب وہ اچھائی کو برا سمجھنے لگے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگے، تو اب آپ اس کو نہ دعوت دے سکتے ہیں، نہ وہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ حق کی تلقین کو سن سکتا ہے، نہ ہدایت کو وہ قبول کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ایک طرح سے عذاب ہے کہ وہ شخص اب کبھی بھی حق کو، ہدایت کو پہچانے گا ہی نہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً عذاب الہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں قلوبہم سے مراد یعنی قلب کی جمع ہے۔ تو قلب کے معنی ہیں الٹا ہونا یا بدلنا، یعنی قلب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو الٹا ہونے کو یا بدلنے کو۔ تو کھوٹا سکہ جو ہوتا ہے، جو بازار میں چلتا نہیں ہے، جسے ہم بدل دیتے ہیں، پلٹ کے واپس کر دیتے ہیں اس کو، اس لیے اسے بھی قلب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دل کو بھی قلب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بائیں سینے کے بائیں طرف ہمارے ایک الٹی حالت میں لٹکا ہوا ہے، جیسے ایک غنچہ یا کلی ہوتی ہے، اس حالت میں یہ ہمارے بائیں طرف اللہ پاک نے اس کو رکھ دیا، اور یہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے۔ مطلب کبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ بدکار یا بدبخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے، اسی لیے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ تو ہماری زبان میں تو قلب اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں جو کسی کلی یا غنچے کی شکل میں ہمارے سینے کے بائیں طرف لٹکا ہوا ہے، اور روح اسی گوشت کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور خون کی شریانیں پورے جسم میں رگوں کے ذریعے خون کو اسی کے ذریعے ہر عضو تک پہنچاتی ہیں۔ تو یہی ہر جاندار کی زندگی کی اصل ہے، لیکن شریعت میں اس لوتھڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ربانی لطیفہ ہے۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے عضو، جو ہمارے جسم کا کوئی حصہ عضو کہلاتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کر دی جاتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بہت سی ایسی قوتیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے، ان کو لطائف سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ربانی لطیفہ ہے جس کا تعلق اس گوشت سے ہے، اور اسی لطیفے پہ انسانیت موقوف ہے، اور اس سے رب کی فرما برداری، شریعت کی پابندی اسی سے ہوتی ہے۔ مطلب اللہ نے جو دل میں ایمان رکھا، ہمارے دل میں اطاعت رکھی، جو جذبہ رکھا، وہ اسی گوشت کے ٹکڑے میں رکھا۔ تو اسی کے ذریعے ہمارا ایمان قائم ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت کی ہدایت آتی ہے، اور یہی دلیلوں سے نتائج قائم کرتا ہے۔ تو اس کو قرآن کریم نے کہیں قلب کہا، لمن کان لہو قلب، اور کہیں اس کو نفس سے تشبیہ دیا، جیسے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور کہیں اس کو روح سے تشبیہ دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ مختلف ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔
جبکہ وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندر ایسے جذبات، ایسی کیفیات رکھی گئی ہیں، اسی لیے وہ ایک ربانی یا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے ایک لطائف میں سے ایک لطیف حصہ ہے ہمارے جسم کا، جس کے اندر ہم مختلف کیفیات کو، جذبات کو، احساسات کو ہم رکھتے ہیں۔ یعنی یہ غنچے کی شکل کے جو دل ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اب یہاں مفتی صاحب ایک مولانا جامی کا ایک شعر نقل کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک پنجرہ ہے جس کے اندر ایک طوطی یا ایک پرندہ قید ہے، تو اس پنجرے اور طوطی میں فرق نہ کر سکے تو قسم خدا کی انسان نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کو گوشت کا ٹکڑا تو بنایا ہے، لیکن اس کے اندر ایک زندگی بھی ہے، اور وہ زندگی یا جو تعلق ہے اللہ رب العزت سے، وہ اس پرندے کی شکل میں اس کے اندر رہتا ہے۔ تو ہمیں وہ فرق کرنا چاہیے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا الگ ہے، وہ جو اس کے اندر ایک جان اور ایک اللہ رب العزت نے ایک کیفیت ہمارے زندگی کی، وہ اسی کے اندر رکھی ہے۔ یہ فرق جب ہم بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ گناہوں کی پستی میں گر کے اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اردو میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بڑا دل والا آدمی ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، اس کا عمل ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے اس سے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ بڑے دل والا آدمی۔ تو دل تو بڑا، تو وہ گوشت تو اتنا ہی ہوتا، لیکن اس کے عمل سے، اس کے اخلاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چھوٹے دل کا آدمی ہے، بڑے دل کا آدمی۔ تو یہ جو اس کے دل کے اندر جو کیفیت ہے، احساس ہے، یہی اصل جذبہ ہے جو جس کے اندر ہمارا ایمان، ہمارا عقائد، ہمارا اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کے معنی اب یہ مراد ہوں گے کہ وہ اللہ کا فضل اور جو ہر انسان کو ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، اور جو ذوق و شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، اب جو کہ ایمان کی جگہ تھی، اس کا برتن تھا، اب اس میں کفر اتنا آ گیا کہ اب اس پہ مہر لگا دی گئی، اور اس قدر کفر سے بھر گیا کہ اب اس میں ایمان کی جگہ ہی نہیں رہی۔ یعنی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت کا فضل تھا، اس کا کرم تھا کہ اس نے ہمارے جسم میں ایک ایسا جوہر رکھا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ہدایت، اس کا ایمان، اس کی پہچان، اللہ کی حقیقت، اس کی معرفت ہم رکھ سکتے تھے، اور اس برتن کو ایمان کے نور سے منور کر سکتے تھے۔ لیکن اب ہم نے برائیوں سے، غلاظت سے، شیطان کے دھوکوں سے مبتلا ہو کے اس برتن کو، اس جوہر کو کیا کرا؟ اللہ کے ایمان سے خالی کر دیا۔ اب اس کے اندر سوائے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس کے اندر صرف اور صرف کفر کی لیے جگہ ہے، اور ایمان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ آگے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سمعہم سے مراد اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، کہ جس طرح قلب پہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، اسی طرح کانوں پہ بھی اللہ پاک نے مہر لگا دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اگلے کلمے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ سے ہے، یعنی آنکھوں سے ہے، کہ جس طرح آنکھوں کے اوپر غشاوہ پردہ ڈال دیا گیا، اسی طرح کانوں پہ بھی پردہ ڈال دیا گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا قول جو علماء کا ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آگے ایک اور آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یعنی اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ الگ الگ بیان فرما دیا کہ قلب کے اوپر بھی مہر ہے اور کانوں کے اوپر بھی مہر ہے۔ تو اب یہاں اللہ پاک نے جو فرمایا وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً، تو ابصارہم آنکھوں کے لیے اللہ پاک نے پردے کا ذکر الگ فرما دیا، اور کانوں کو قلب کے ساتھ ملا کے یہاں بیان کیا۔ تو ختم اللہ کا تعلق دل، یعنی دل پہ بھی مہر لگ گئی اور کانوں پہ بھی مہر لگ گئی۔ تو اس آیت میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ دو چیزوں پہ مہر ہے، دل اور کان۔
اور پردہ فقط آنکھوں کے اوپر ہے۔ نیز کان کے واسطے مہر ہی مناسب ہے، تو آنکھ کے لیے پردہ، کیونکہ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے اور آنکھ فقط سامنے کی طرف دیکھتی ہے، اور مہر ہر راستے کو بند کر دیتی ہے، اور پردہ صرف سامنے کی چیز کو یا راستے کو بند کرتا ہے۔ تو اسی لیے کان اور دل پہ مہر لائق اور بہتر ہے، اور پردہ صرف آنکھوں کے لیے مناسب ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ مہر سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیرونی چیز اندر نہ آ سکے، اور پردے سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا دیا جائے، آڑ کر دیا جائے، اس کو ڈھک دیا جائے۔ جیسے ہم عورت کے لیے پردہ استعمال کرتے ہیں، تو دل میں باہر سے خیالات آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، اسی طرح کان میں بھی باہر سے ہی آوازیں اور باتیں آتی ہیں جن کو روکنے کے لیے مہر بہتر لفظ ہے۔ اور آنکھ میں کوئی بیرونی چیز نہیں آتی، بلکہ خود آنکھ کا کام کیا ہوتا ہے کہ روشنی ہماری آنکھ سے نکل کے دوسرے جسم پہ پڑ کے ہمیں وہ عکس یا وہ چیز کو واضح کرتی ہے، اور ہمارے آنکھ میں اس کی ایک شبیہ یا تصویر بنتی ہے۔ تو آنکھ کے لیے پردہ بہتر ہے، اور کانوں اور دل کے لیے مہر کا لفظ بہتر ہے۔ پھر آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ سم ان کے معنی ہے سننا، لیکن اس جگہ اس عضو کو کہا گیا کہ جس میں یہ طاقت محفوظ ہے، یعنی سمعہم کا لفظ استعمال ہوا کلمہ، تو اللہ رب العزت یہاں پہ اس سننے کی صلاحیت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس عضو کی بات کر رہا ہے کہ جس عضو سے ہم وہ سننے کا کام لیتے ہیں۔ اور وہ عضو ان دونوں کانوں کے درمیان میں ایک پٹھا ہے کہ جب آواز کانوں کے راستے اس پٹھے تک پہنچتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سنا ہے، اور وہ پٹھا ایک ہی ہے، اسی لیے یہاں مفرد صیغہ یعنی سمعہم کا استعمال کیا گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ ترتیب ہے کہ دل ایمان اور کفر کا ظرف تھا، اس کا ذکر پہلے ہوا، اور یہاں صیغہ اور اس کا ذکر پہلے ہوا، اور کان اور آنکھیں ایمان کا راستہ ہیں، اور کان کے ذریعے قرآن کی آیتیں، نصیحتیں اور نیک بندوں کی ہدایتیں دل تک پہنچتی ہیں، اور دل انہیں قبول کر کے ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے قرآن دیکھ کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے، اور معجزات حق تعالیٰ کی رونمائی دیکھ کے ہم اندازہ کرتے ہیں اور دل کو ایمان سے منور کرتے ہیں۔ تو گویا اول جو ہے وہ دل ہوا بادشاہ، اور یہ اس کے غلام ہوئے کان اور آنکھیں۔ تو پہلے قلب کا ذکر کیا گیا، بعد میں کان کا، اور پھر آنکھ کا۔ آگے ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کہ کان آنکھوں سے افضل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کو جو جیسے اکثر ہم نے پیغمبروں کے بارے میں سنا کہ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کی روشنائی لے لی، یا ان کو دیکھنے کی جو طاقت تھی اللہ پاک نے کچھ عرصے موقوف کر دی، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو دیکھنے کی صلاحیت تھی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی یہی منسوب ہے، لیکن کسی نبی سے یہ منسوب نہیں کسی احادیث میں، کسی کتاب میں، کہ وہ سننے کی اس کے پاس صلاحیت نہ ہو، کیونکہ نبوت کے لیے شرط ہے کہ سننا ضروری، اور ہر بہرا گونگا ہوتا ہے لیکن ہر نابینا گونگا نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ اگر سنتے نہیں ہیں، پیدائشی جو سننے کی جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ لازمی بول بھی نہیں پاتے، لیکن آنکھیں جس شخص کے پاس نہیں ہوتی تو وہ تو بول بھی سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سننا زیادہ بڑی نعمت ہے۔ تیسرے یہ کہ سننے سے عقل کامل ہوتی ہے، اور دیکھنے سے محض آدمی کسی چیز کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی دیکھنے سے آپ صرف مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم ہوتی ہے سننے سے، کسی چیز کے بیان کر دینے سے آپ کو اس کی تمام حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے،
اور آنکھ فقط سامنے کو دیکھ سکتی ہے، مطلب کان سے ہم اپنے پیچھے کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اپنے دائیں کے بارے میں، اپنے اوپر کے بارے میں، اپنے نیچے جتنی سمتیں جہتیں ہوتی ہیں ان سب کو ہم سن سکتے ہیں۔ کان ہمارا ایک اینٹینے کی طرح ہے جو ہر طرف کی آواز کو ہمارے دماغ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن آنکھ صرف ہم ایک ہی زاویے میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنے سامنے کی طرف۔ ہم آنکھ سے اپنے اوپر اگر ہم جب تک آنکھ کو نہ اٹھائیں تو ہم اوپر نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ آنکھ کی جو کیفیت ہے یا اس کا جو نظام ہے وہ کان سے نسبتاً کم ہے، اور کان کو اللہ پاک نے زیادہ قدرت عطا فرمائی۔ اسی طرح اندھیرے اگر نہ ہو تو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہم آنکھ سے دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں، اور جہاں روشنی نہ ہو ہم آنکھ سے کچھ محسوس نہیں کر سکتے، نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کان کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ہر حال میں اپنی آوازیں، دنیا کی آوازیں، ہر چیز کی آواز، دن ہو رات ہو، روشنی ہو نہ ہو، آپ کو ہر چیز سنائی دیتی ہے۔ چھٹے یہ کہ تبلیغ اکثر کان اور زبان سے کی جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی فرمودات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان کو پڑھ کر ہی بیان کیا جاتا ہے، لوگ اس کو سن کے اپنے دماغ تک وہ تبلیغ کو پہنچا دیتے ہیں اپنے سننے والوں تک۔ لیکن آنکھ کا ایسا حکم نہیں ہے، آنکھ سے ہم کسی کو تبلیغ نہیں کر سکتے، ہمیں لازمی اس کو آواز کے ذریعے اپنی تبلیغ احکامات جو شریعت کے ہیں وہ ہمیں اس تک پہنچانے پڑے گی۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، یہ جملہ علیحدہ ہے اور اس کے معنی ہیں کہ آنکھوں پر پردے ہیں۔ ابصار بصر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا، لیکن یہاں مراد ہے آنکھیں کہ جن میں دیکھنے کی طاقت ہے، یعنی یہ اللہ پاک اللہ رب العزت یہاں ابصار تو بصر کی جمع ہے دیکھنے کی، لیکن چونکہ پہلے اللہ رب العزت نے قلب کا تذکرہ فرمایا، پھر سمعہم کانوں کا تذکرہ، اسی لیے اب یہاں پہ آنکھوں کو بیان کر رہا، اس کو بیان کر رہا اللہ رب العزت، اسی لیے یہاں ابصار سے مراد آنکھیں ہیں کہ وہ آنکھیں جو دیکھنے کا کام کرتی ہیں۔ تو اب اس تیسرے عضو کا یہاں پہ ذکر فرمایا جا رہا ہے، غشاوۃ کہتے ہیں پردے کو۔ تو پردہ وہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو تو نظر نہیں آتا مگر دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جاتا ہے، مطلب غشاوہ ایسا پردہ جو دوسروں کو تو نظر نہیں آ رہا لیکن جس کی آنکھیں ہیں اس کی آنکھوں پہ وہ پردہ پڑا ہو، اب وہ اپنی آنکھوں سے کچھ چیز دیکھ نہیں پاتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عذب سے بنا، عذب کے معنی ہیں روکنا، اسی لیے میٹھے پانی کو عذب کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے۔ سزا کو اس لیے عذاب کہتے ہیں کہ وہ جرم کو روک دیتی ہے۔ تو قرآن کریم میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عظیم عظیم حقیر کا مقابل ہے، مطلب کسی بہت ہی چھوٹی چیز یا معمولی چیز کے لیے ہم حقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ضد ہے عظیم، یعنی بہت بلند، اعلیٰ، افضل۔ اس لیے ہم حقیر کا مقابل جو ہے عظیم استعمال کرتے ہیں، اور صغیر کا مقابل کبیر استعمال کرتے ہیں۔ تو حقیر کے معنی ہر طریقے سے چھوٹا، معمولی، اور عظیم کے معنی ہر طریقے سے بڑا۔ صغیر کا معنی ہے ایک لحاظ سے، کسی لحاظ سے چھوٹا، اور کبیر کا معنی ہے کسی ایک لحاظ سے بڑا۔ تو عظیم جو ہے کبیر سے بڑھ کر ہے، اسی لیے اس آیت میں اللہ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ پاک ان کو جو عذاب یا سزا دے گا وہ ہر لحاظ سے بہت بڑی ہوگی، اور اللہ رب العزت اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں، آخرت میں، دوزخ میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جو آخرت یا دوزخ کا عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت جب دوزخ میں بھیج دے گا تو اب وہ عذاب کبھی
ختم ہی نہیں ہوگا. جب تک اللہ چاہے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ عذاب ان تک ہوتا رہے گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے. آگے مفتی صاحب اس کا خلاصہ مضمون بیان کرتے ہیں کہ اس کا مضمون یا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بیان کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار کی ہٹ درمی سے رنجیدہ نہ ہو، نہ ان کے ایمان لانے کی آپ امید رکھیں، کیونکہ ان کے ایمان لانے کی جو صورتیں تھیں، یعنی دل کا صحیح ہونا، اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہو یا آپ کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آتے، اور دوسرا ان کا عقل. تو لیکن ان کی یہ دونوں چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس دونوں چیزوں سے محروم رکھا. اب ان کی ضد اور ہٹ درمی نے ان کے دل کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ آپ کی صحیح بات کو سمجھ سکیں اور ایمان کو قبول کر سکیں. ان کی کان، آنکھیں اللہ رب العزت نے معطل کر دی، ان کی ان صلاحیتوں کو بھی اللہ پاک نے ختم کر دیا جس سے وہ اچھائی کو، آپ کی دعوت کو قبول کر سکتے تھے، اور وہ حق کی آواز سنتے نہیں اور حق کی آیات دیکھتے نہیں. تو اسی لیے ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے، اور آپ ان کے ایمان کی امید نہ فرمائیں. اور یہ بھی کہ دل ایمان کا مکان، آنکھ کان ایمان کے راستے ہیں. تو جب راستے ہی بند ہو چکے تو ایمان کس طریقے سے دل میں جگہ کر سکے گا؟ تو اب انہیں ایمان کیوں کر میسر ہو. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی جو وجہ ہوتی ہے اصل وہ تین ہی ہیں. ایک ہے حرص، دوسری ہے حسد، اور تیسرا ہے تکبر. تو یہ تینوں چیزیں انسان کو اس غفلت میں رکھتی ہیں کہ جہاں وہ ایمان کو قبول کر سکتا ہے. ہر حرص بھی اسے ایمان کے قریب ہونے سے روکتی ہے، حسد بھی اسے ایمان سے قریب ہونے سے روکتی ہے، اور اس کا تکبر بھی اسے ایمان سے قریب ہونے سے روک دیتا ہے، اور وہ گناہوں میں مبتلا ہی رہتا ہے. اسی طرح غفلت بھی چند چیزوں سے پیدا ہوتی ہے. اب مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ جس میں زیادہ سونا، زیادہ کھانا، ہر طرح آرام سے رہنے کی خواہش کرنا، دنیا کی ہر نعمت کو، اس کی آرام کو حاصل کرنے کی تمنا کرنا، مال کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش کرنا. بسا اوقات مال اور حکومت کی طلب میں لوگ کفر کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور گناہ دل جو گناہ ہے وہ دل کے اندر ایک سیاہی کی طرح ایک نقطہ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو دل کے اندر وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل کے اندر صرف سیاہی رہ جاتی ہے اور نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں دل کے اندر نور ایمانی کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے ذریعے تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، درود پاک کی کثرت ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے. ان ساری چیزوں سے ہم اپنے دل کے ایمان کے نور کو بڑھا سکتے ہیں، اور جو دل میں گناہوں سے سیاہی بھر جاتی ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں بیشتر یہ بیان، یہ مضمون آتا ہے کہ دل کو زنگ لگتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی عبادات سے، اس کے ذکر سے ہم اپنے دل کو سیکل کر سکتے ہیں، چمکا سکتے ہیں، اور نور کے اللہ کے ایمان سے، اللہ کے نور سے اس کو منور کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس گناہ کی سختی سے اور اس حالت سے بچائے کہ جب اللہ رب العزت دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اب آگے اس کے مزید کچھ نکات مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ گناہوں کی صفائی کے لیے کسی اللہ والے کی نظر بھی بعض دفعہ کام کرتی ہے، اور وہ جب نظر پڑتی ہے تو قلب بالکل صاف ہو کے ایسا چمکدار ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کا نور یا اس کا ایمان منور ہو جاتا ہے. لیکن گناہوں سے آہستہ آہستہ دل میلا ہوتا ہے، اور میرا دل عبادات کے ذریعے آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے. اور ان سب طریقوں سے ہم اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں. اور جو سب سے خطرناک بات جو مفتی صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت کہ وہ جو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ رب العزت دل پہ فوراً مہر لگا دیتا ہے، تو ہمارے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سی برائی، کوئی سوچ ایسی ہے دل میں، اللہ رب العزت ہمیں بچائے کہ ہم حضور کے بارے میں ایسا سوچیں کہ آپ کے اندر کوئی نقص ڈھونڈے، کوئی عیب ڈھونڈے، آپ کی کوئی برائی ہمارے سوچ دل میں آئے، تو وہ جو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت دلوں پہ مہر لگا دیتا، تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقام سے بچائے۔ آگے تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے میثاق کے دن انسانوں کو جب جمع کیا اور ان کے دلوں میں اپنے نور کو امانت کے طور پہ رکھا، تو وہ ذرے تا وقت ولادت دلوں کے روزن میں اس نور کو رکھے رہے، تو جن کے ذریعے دل کو عالم غیب نظر آتا رہا اور وہاں کی آوازیں محسوس ہوتی رہی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور جب ہوش سنبھال کر انسان بری صحبتوں میں بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں جن سے ہم اپنے دل کے وہ راستے بند کر لیتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا راستہ ہمیں دکھاتے ہیں اور حقیقت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، ہدایت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت نے نور ایمانی اپنا ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اسے دنیا میں اور دنیا کی نفسانی خواہشات میں اور شیطان کے دھوکوں میں اپنے دل کے وہ تمام راستے بند کر کے کفر کی پستیوں میں، غلاظت میں ہم لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس شخص کے پاس بصارت رہ گئی، بصیرت نہ رہی، تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقام سے بچائے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے، تو معترض نے اعتراض کیا کہ ابو جہل تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر جنتی نہ بنا، تو لوگ آپ کو دیکھ کے جنتی کیسے بن جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، قسم رب کی، ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ اس نے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، اور اگر محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیتا تو ممکن نہیں تھا کہ جہنم میں جاتا، کیونکہ رسول اللہ کو دیکھنے والی آنکھ جہنم میں جا ہی نہیں سکتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حسن لیلا کے لیے دیدہ مجنوں چاہیے، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صدیقی نگاہ چاہیے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ، اے محبوب وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ بیج زمین میں چھپایا جاتا ہے، پھر وہ درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور درخت شاخ سے بھر کے پھل پھول پیدا کرتی ہے، تو یہ پھل ہی اس بیج کے سارے ظاہری اور باطنی اوصاف کو بیان کر دیتا ہے، اور پکار کر زبان حال سے کہتا ہے کہ اے دیکھنے والو، اگر تمہیں میرے بیج کا ہر اندرونی اور بیرونی حال معلوم کرنا ہے تو مجھے دیکھ لو۔ تو اصل تو وہ بیج ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ظاہر ہمیں کب ملتا ہے؟ جب اس پہ پھل لگتا ہے، تو یہ پھل بیج کے ظہور کا انجام ہے۔ اسی طرح تقدیر الہی میں کا راز نیک بختی اور بد بختی کا بیج ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے، جس انسان کا وجود وہ درخت ہے، اور یہ نیک بختی اور بد بختی محفوظ ہے، تو اس سے اخلاق کی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں پہ نیک اور بد اعمال لگتے ہیں اور انکار کے پھل لگتے ہیں، تو ان پھلوں نے ان اسرار الہیہ کو جب تک چھپایا ہوا تھا اب وہ ظاہر فرما دیا، اور دل اور کانوں کی مہر، آنکھوں کے پردے ان بھیدوں کا راز ہیں۔ مطلب انسان کے دل میں جو چیز اس کے بیج کی شکل میں اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی، اب وہی اس کے زبان سے، اس کے اعمال سے، اس کے بیان سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ اب کفر کی اس ازلی کفر کی پستیوں میں گر چکا ہے کہ جہاں وہ ایمان کو چھوڑ بیٹھا ہے، اور اب وہ کبھی ایمان میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ آخر میں مفتی صاحب فائدہ بیان کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی عداوت سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور ان سے دشمنی رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے،
پھر اس کو کبھی ایمان میسر ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے عداوت رکھے اس کو اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت کے کفر سے عداوت کا کفر سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان پستیوں سے بچائے کہ جہاں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت، اللہ کے نیک بندوں کی عداوت، اللہ کے صالحین صدیقین کی عداوت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھیں، کیونکہ ان سے دشمنی اور عداوت اللہ رب العزت سے دشمنی اور عداوت کی طرح ہے، اور اللہ رب العزت کا ان سے اعلان جنگ ہے۔ آخر میں مفتی صاحب اعتراض بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کافروں کے لیے ایمان کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، تو اب یہ کافر رہنے میں بے قصور ہوئے، وہ بے قصور کو سزا کیسے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے راستے خود بند کرے، مطلب جو قلب کے ان کے اوپر مہر لگائی گئی، یا ان کے کانوں پہ یا ان کی آنکھوں پہ، یہ تو سارے اعمال انہوں نے خود کیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ نہیں کرا، وہ مختار تھے کہ وہ ایمان کو پہچانتے، اچھائی کو پہچانتے، لیکن انہوں نے گناہ کی پستیوں میں جا کے، برائی کی گہرائیوں میں جا کے اپنے دلوں کو، اپنے کانوں کو ہدایت کے نور سے دور کر لیا۔ تو اب وہ کس طریقے سے ایمان کو پہچانیں گے؟ کیونکہ یہ تو اب وہ جو برتن تھا جس میں ایمان نے آنا تھا، اس برتن کو ہی انہوں نے گندا اور غلیظ کر دیا۔ تو یہ جو کرنا ہے یہ تو قصور انہی کا تھا، وہ مختار تھے کہ اس برتن کو صاف رکھتے اور ایمان کے لیے جگہ بناتے، لیکن اب وہ انہوں نے اس کو دنیا کی برائیوں کو، شیطان کے دھوکوں میں آ کے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو برائی نہیں، یہ تو اچھائیاں ہیں۔ تو جب انسان کی وہ کیفیت ہو گئی تو یہ کیفیت تو اس کی اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی مرضی کی وجہ سے، اسی لیے اللہ رب العزت انہیں سزا اور عذاب دے گا۔ تو اختیار تو انہی کا تھا، نہ کہ کسی اور کا، اور یہی ان کے اوپر عذاب الہی کی وجہ بنے۔ تو یہاں مفتی صاحب اس آیت کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔